السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے دھوپ میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اب میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر قریب رکھی، مالٹوں کی ٹوکری پر ڈالی جو خالی ہو چکی تھی۔ میں تقریباً 2 گھنٹوں سے یہاں پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی اور مالٹے کھائی جا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں کہ دوبارہ سے مجھے اپنی امی کی آواز سنائی دی، جو اس وقت کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ہمارے گھر میں آخر آج کون آ گیا۔ یہی دیکھنے کے لیے میں جلدی سے چھت سے نیچے چلی گئی۔ ابھی میں تیسری سیڑھی پر ہی تھی جب میری نظر محلے کے پولیس افسر پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میرا منہ کڑوا ہو گیا، کیونکہ یہ شخص مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جتنا میں اسے ناپسند کرتی تھی، اتنا ہی وہ ہمارے گھر میں زیادہ چکر لگاتا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد تو اس نے ہمارے گھر کو اپنا گھر ہی سمجھ لیا تھا۔ یہ وقت بھی نہ دیکھتا اور ہمارے گھر چلا آتا۔ میرا بہت کم ہی اس سے سامنا ہوتا تھا، کیونکہ میں تنہائی پسند تھی۔ یا تو میں چھت پر ہی زیادہ وقت گزارتی تھی یا اپنے کمرے میں بند ہوتی تھی۔ میری امی میری اس عادت سے اچھی طرح سے واقف تھی، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی مجھے کسی سے ملنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اگر کوئی مہمان آتا تو وہ خود ہی اسے دیکھ لیتے۔ وہ میری امی کے کافی قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور سرگوشی میں ان سے کوئی بات کرنے لگا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ میں نے ایک نظر اپنی امی کی طرف دیکھا، لیکن میری امی بھی مطمئن حالت میں کھڑی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اس کے برعکس مجھے اکثر وہ ہدایت کرتی تھی کہ اگر کسی بھی نامحرم سے بات کرو تو اس سے کچھ فاصلہ رکھ کر بات کیا کرو۔ میں جب یہ سب کچھ دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ امی، میں تیزی سے چلائی۔ میری آواز سن کر امی جلدی سے تھوڑی پیچھے ہو گئی۔ امی کی یہ حرکتیں میں اچھی طرح سے نوٹ کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ پولیس افسر بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور میری خیریت پوچھنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے شدید زہر لگ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ بھیج دوں جہاں اس کی واپسی ممکن نہ ہو پائے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے ہمارے گھر کا خرچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں جب بھی راشن ختم ہوتا، نہ جانے اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ وہ نہ صرف ہمارے گھر میں راشن ڈلوا کر جاتا، بلکہ ہمیشہ ہی ہمیں یہ ہدایت بھی کرتا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کرو۔ میں امی کو اکثر منع کرتی تھی کہ کیا ضرورت ہے یوں کسی سے کوئی چیز لینے کی۔ ویسے بھی ابا کی اچھی خاصی پینشن آتی ہے، جس سے ہم دونوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے گزارا ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر امی مجھے ڈانٹتی اور کہتی، یہ لوگ خود اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اب میں انہیں منع کرتی ہوئی بری لگوں گی۔ میری امی شروع سے ہی بہت لالچی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیسوں کے معاملے میں بہت کنجوس بھی تھیں۔ ان کا بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنے پیسوں میں سے کوئی چیز خریدے۔ جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی، تب سے وہ یہی خواہش کرتی تھیں کہ محلے کا کوئی شخص آ کر ہماری مدد کر دے یا ہمیں تھوڑے بہت پیسے دے دیا کرے۔ اسی وجہ سے جب لوگ ان سے ابا کی پینشن کے بارے میں پوچھتے تو وہ ان کے سامنے رونا شروع کر دیتی اور کہتی، ارے کہاں بہن، بڑی مشکل سے تو گزارا ہوتا ہے، اور ساتھ وہ پینشن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ بس وہ لوگ ہمیں اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ 1 ہفتے کا راشن آ جاتا ہے، باقی کے اخراجات تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو، آج کل تو گیس کا بل ہی آسمانوں کو چھو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے شروع میں تو امی کو بہت سمجھایا، لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے میری بات ماننی نہیں ہے تو میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں بار بار اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی۔ جس دن میرے ابا کی وفات ہوئی تھی، اس دن میرا آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر میں نہیں دے پائی تھی، جس کی وجہ سے میرا 2nd ایئر کا سارا رزلٹ برباد ہو گیا تھا۔ میں شروع سے ہی بہت محنتی اسٹوڈنٹ تھی اور ہمیشہ ہی اپنی کلاس میں ٹاپ کرتی تھی، لیکن اس بار میں ٹاپ نہیں کر سکی کیونکہ میں نے پیپر ہی نہیں دیا تھا۔ ابھی میں امی سے دوبارہ یہی بات کر رہی تھی کہ میں نے پیپر دینا ہے۔ میری امی میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ میں تو پہلے ہی تمہاری پڑھائی کے خلاف تھی،
لیکن تمہارے ابا کے کہنے پر میں نے تمہیں کالج میں داخلہ کروا دیا۔ اب چونکہ وہ یہاں پر نہیں ہے تو مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ پڑھائی تو میں تمہیں کرنے نہیں دوں گی۔ اس کے علاوہ اگر تم کچھ اور چاہتی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ امی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں امی کو سمجھانے لگی، لیکن امی نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا اور کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں ابھی بھی کہوں گی کہ اگر تم نے اپنے ہاتھ پیلے کروانے ہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ گھر میں رہو اور گھرداری کرو۔ اس دن امی کی یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ روئی تھی۔ اس دن مجھے ابا بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ میری امی کا یہ مسئلہ بھی تھا کہ یہ جاہل تھیں۔ انہوں نے نہ تو خود پڑھائی کی تھی اور نہ ان کی خواہش تھی کہ میں بھی پڑھوں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ امی کا یہ نظریہ تبدیل کر سکوں، لیکن میں یہ نظریہ تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوئی۔ میری امی ایک بار جس بات پر ڈٹ جاتی تھیں، اس بات سے امی کو ہٹانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا تھا۔ لہٰذا میں نے بھی امی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ امی کی تمام باتیں ماننے لگی، کیونکہ میں صرف امی کے رحم و کرم پر ہی تھی۔ پولیس افسر دوبارہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے سوچا ہے تمہیں کالج میں داخلہ دلوا دو۔ پولیس افسر کی بات سن کر میں نے امی کی طرف دیکھا، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ اب بھی تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کو دیکھ کر میرے دل میں جو نفرت پیدا ہوئی تھی وہ نفرت بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اب وہاں پر اس کی جگہ ایک جوش اور خوشی نے لے لی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پولیس افسر پر ڈالی اور چور نظر سے امی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امی مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ پولیس افسر کچھ بولتا، امی کہنے لگیں، بیٹا، میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور ارسلان بیٹے نے بھی مجھے کہا ہے کہ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسے تو پڑھی لکھی لڑکیاں پسند ہیں۔ تو میری یہی خواہش ہے کہ تم بھی پڑھائی اپنی دوبارہ سے جاری کر لو۔ امی کی بات سن کر پہلے تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ وہ مجھے کیوں کہہ رہی تھی کہ ارسلان کو پڑھائی پسند ہے؟ کون سا میں ارسلان کے لیے پڑھ رہی تھی؟ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ ارسلان کے ساتھ میری شادی تو… اس کے آگے میں سوچ ہی نہیں سکی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور سوچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تو کوئی جوڑ بھی نہیں۔ میں ویسے ہی زیادہ سوچ رہی ہوں۔ ان دونوں سے چند مزید باتیں کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ وہ پورا دن میں نے اسی بارے میں سوچتے ہوئے گزارا اور پھر اگلے ہی دن مجھ پر یہ بات بھی کھل کر آ گئی جب امی نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے ارسلان کا رشتہ آیا ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں ہتھے سے اکڑ گئی اور انہیں کہنے لگی کہ آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑا ہے، مجھے وہ پسند بھی نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر کوفت محسوس ہوتی ہے۔ میری بات سن کر میری طرف امی نے گھورا اور کہنے لگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تمہارا ہی دماغ خراب ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنا اچھا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ اگر ایسا رشتہ محلے کی کسی لڑکی کے لیے آتا تو وہ اسی دن ارسلان سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جاتی۔ امی کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا۔ اگر ایسا ہے تو محلے کی کسی لڑکی کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ میں تو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے امی سے 2 ٹوک بات کی اور دوبارہ سے چھت پر چلی گئی۔ امی تو پہلے میری حرکت دیکھ کر غصے میں آ گئیں، پھر مجھے آوازیں دیتے ہوئے کہنے لگیں، جلدی سے نیچے آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ابھی اور اسی وقت نیچے چلی گئی تو امی کی بات مان لوں گی، لہٰذا میں نے چھت پر ہی بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک امی کی چھت پر آنے کی بات تھی تو ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا، وہ 2 سے زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے میں بے فکر ہو کر ڈائجسٹ پڑھنے لگی۔ کافی دیر تک امی چلاتی رہیں، لیکن پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ان کے خاموش ہونے کے بعد میں بھی پرسکون ہو گئی۔ مغرب کے وقت میں چھت سے نیچے اتری تو امی صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔
اس قدر سردی میں امی کو صحن میں بیٹھا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ امی، آپ اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جلدی سے اندر جائیں ورنہ بیمار ہو جائیں گی، میں انہیں فکر مندی سے کہا۔ میری بات سن کر امی ناراضگی سے کہنے لگیں، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیسے ضرورت نہیں ہے؟ بیٹی ہوں آپ کی، اگر میں فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اگر تمہیں اتنی ہی پریشانی ہو رہی ہے اور میری اتنی ہی فکر ہے تو میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ آخر تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہاری وجہ سے پریشان رہوں؟ آپ میری وجہ سے پریشان مت ہوں، میرے لیے بہتری ہوگی، میں نے امی کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگیں، میں تمہیں مزید 2 دن کا وقت دے رہی ہوں۔ 2 دن کے بعد تم نے مجھے یہ خوشخبری دینی ہے کہ تم ارسلان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کبھی بھی مجھ سے بات مت کرنا۔ یہ کہہ کر امی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن تو حد ہی ہو گئی، جیسے ہی میں صحن میں گئی میں نے دیکھا وہاں پر خالہ راشدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ عورت بھی مجھے پسند نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت نہ وقت دیتی تھی اور نہ جگہ، اگلے بندے کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میرے ساتھ یہ اتفاق 3 سے 4 دفعہ پیش آ چکا تھا۔ ایک بار میں گلی میں کھڑی تھی، نہ جانے اسے کس نے بتا دیا کہ میں نے کل کھانا جلایا تھا۔ یہ وہیں گلی پر شروع ہو گئے اور مجھے نصیحتیں کرنے لگی کہ دھیان سے کام کیا کرو، ابھی گھر میں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جب تمہاری شادی ہو گئی تم سسرال جاؤ گی تو وہاں پر تمہیں بہت سی مشکلات پیش آئیں گی۔ میں شرمندہ نظروں سے آس پاس گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے میری حالت اس وقت ہنسنے والی ہی تھی۔ میں نے اسے تیزی سے جان چھڑوائی اور بھاگ کر اپنے گھر آ گئی۔ اس دن کے بعد ابھی یہ 5ویں بار تھی جب یہ میرے سامنے دوبارہ آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ آج بھی یہ اپنے ساتھ نصیحتوں کا پنڈارا لے کر آئی ہے۔ اس کو دیکھ کر میں نے اپنا رخ تبدیل کرنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے آواز دے کر قریب بلایا اور مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگی۔ میں نے بامشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ قریب ہی میری امی بیٹھی ہوئی تھی، جنہوں نے میری طرف ایک نظر ڈال کر دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ فی الحال وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اگر ناراضگی کی کوئی اور وجہ ہوتی تو میں ضرور امی کو منا لیتی، لیکن اس بار سوال میری اپنی پوری زندگی کا تھا۔ میں خالہ راشدہ کے قریب بیٹھی ہی تھی جب وہ میرے سامنے اس پولیس افسر کی تعریفیں کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی، وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، چھڑا چھاٹ بندہ ہے، نہ تمہیں نندوں کا مسئلہ ہوگا نہ کوئی ساس کا رولا ہوگا۔ میں نے تیزی سے کہا، خالہ اگر تم نے یہی بات کرنی ہے تو مجھے بتا دو، میں اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنا منہ کھول لیا اور امی کو کہنے لگی، ارے دیکھو تو تمہاری بیٹی کی زبان کتنی لمبی ہو گئی۔ میں دوبارہ سے تمہیں بتا دیتی ہوں کہ وہی پولیس افسر ہے جو اس لمبی زبان والی لڑکی کے ساتھ نباہ کر سکتا ہے، ورنہ ایسی زبان لے کر یہ کسی اور جگہ پر گئی تو اگلے ہی دن طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ خالہ کی بات سن کر میرا منہ کھل گیا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ امی انہیں جواب دیں گی، صرف اور صرف میرا وہم ثابت ہوا۔ امی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ خالہ اب میں کیا ہی کہوں، میں تو خود تنگ آ گئی ہوں، اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن یہ میری بات سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میری امی خالہ کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے موقع اچھا جانا اور تیزی سے اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ 2 دن تیزی سے گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ ان 2 دنوں میں نے اس معاملے کے بارے میں بہت سوچا، لیکن مجھے یہی سمجھ آیا کہ مجھے پولیس افسر سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا لوں گی۔ ویسے بھی جیسا میں سوچتی تھی ویسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ فی الحال بھی مجھے اس پولیس افسر کی طرف سے کوئی اچھی بو نہیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔
مجھے پتا تھا کہ امی ہی ہیں، لہٰذا میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ امی جب کمرے کے اندر داخل ہوئیں، ان کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے آج سے پہلے امی کو کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے بستر پر بیٹھ گئی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا خدا کے لیے تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے تیزی سے امی کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے اور امی کو کہنے لگیں، ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ امی مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرے بعد تم اس پوری دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ اس محلے کے بارے میں بھی تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اس محلے میں کتنے آوارہ اور اوباش لڑکے رہتے ہیں جو تنہا عورتوں کے گھروں میں گھسنے سے بھی باز نہیں آتے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ارسلان سے شادی کر لو۔ ارسلان میں ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، اچھی نوکری کرتا ہے، صرف عمر کا ہی تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا جب تم 1 یا 2 بچوں کی ماں بن جاؤ گی۔ میں نے امی کو کہا، کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں مان رہا۔ امی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، شادی سے پہلے کسی کا بھی دل نہیں مانتا، کیونکہ ہم اس شخص کو جانتے ہی نہیں ہوتے جس کا نام ہم اپنی ساری زندگی کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں گارنٹی سے کہتی ہوں، نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ تمہیں خود بخود اپنے شوہر سے محبت ہو جائے گی۔ شادی کے بعد جب میں تم سے ارسلان کے بارے میں پوچھا کروں گی تو تمہارے منہ سے اس کے لیے ہمیشہ اچھی ہی بات نکلا کرے گی۔ اس کے بعد امی کافی دیر تک مجھے بیٹھی سمجھاتی رہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری شادی ارسلان سے کروا کر ہی دم لیں گی، لہٰذا میری ضد کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ میری بات سن کر امی بہت خوش ہوئیں اور خوشی سے مجھے گلے لگا لی۔ مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی، میں یہ سب کچھ صرف اور صرف امی کے لیے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں وہاں پر تنہا رہ گئی۔ میرا دل دوبارہ سے عجیب سا ہونے لگا، میرا سر بھی چکرا رہا تھا۔ باہر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے کی کھڑکی کھولی، جو کہ صحن کی طرف ہی کھلتی تھی۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرہ جو پہلے گرم تھا، یکدم ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ میرا پورا جسم بھی ٹھنڈ کی وجہ سے کانپنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں شال لینے کے لیے دوبارہ بستر کی طرف جاتی، میری نظر اچانک گھر کے دروازے پر پڑی، جہاں سے اس وقت پولیس افسر گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کو آدھی رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ باہر نہیں نکل رہا تھا، بلکہ دروازے کو اندر سے کنڈی لگا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے احتیاط سے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر لی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ میرا دل اس وقت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے اس کا بڑھتا ہوا تھا۔ یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ چوری گھر کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ لیکن وہ رات کے اس وقت ہمارے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال تو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اس کا جواب میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ چیک کیا، جو کہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے تسلی کی، لیکن اب مجھے اپنی امی کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی لاؤنج سے گزر کر دائیں جانب بنے کمرے کی طرف گیا ہو۔ دائیں جانب بنا کمرہ کسی اور کا نہیں بلکہ میری امی کا ہی تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں نے نہایت احتیاط سے اپنا دروازہ کھولا تھا کہ آواز پیدا نہ ہو سکے، اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے جلدی سے اس کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ارسلان کے چہرے پر تو ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں نہیں جان سکتی کہ اس کا یہ چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا
یا پکڑے جانے کے خوف سے سرخ ہوا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو، میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ اس وقت کوئی پولیس افسر نہیں بلکہ کوئی مجرم لگ رہا تھا۔ اس نے 2 گہرے سانس لیے اور پھر کہنے لگا، میں تمہاری امی کی وجہ سے خود پریشان ہو گیا تھا۔ ان کی مجھے کال آئی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، لہٰذا انہیں کو دوائی دینے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ ارسلان کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک امی میرے ساتھ تھیں، وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھیں۔ تب بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی صحت ذرا سی بھی خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہو۔ پھر اچانک ان کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ اسی وقت امی واش روم سے باہر نکلی۔ مجھے وہاں دیکھ کر وہ بھی اسی طرح حیران ہوئی، لیکن حیرت تو مجھے تب ہوئی جب ارسلان کو دیکھ کر ان کے چہرے پر کوئی تاثر بھی نہیں آیا۔ ارسلان جلدی سے کہنے لگا، آپ اسے بتائیں نا، آپ نے مجھے کال کر کے بلایا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ امی کو یہ سب کہنے کے لیے مجبور کر رہا ہو۔ امی نے جلدی سے مجھے کہا، ہاں بیٹا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ مجھے اس وقت وہ دونوں کوئی چھوٹے بچے لگ رہے تھے جو کوئی جھوٹ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ خیر، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ میرے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے ارسلان کو کہا کہ تم مجھے دوائیاں دے دو، میں امی کو دے دوں گی۔ میری بات سن کر ارسلان پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں نکالتا ہوں۔ میں نے دیکھا اس وقت اس نے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ پھر اپنی جیبوں میں ہاتھ مارنے لگا اور انہیں ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا سر اٹھایا اور شرمندگی سے کہنے لگا، لگتا ہے میں دوائیاں گھر ہی بھول آیا ہوں۔ دراصل میں ان کی طبیعت خرابی کا سن کر جلد بازی میں گھر سے نکلا تھا۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جہاں پر کبھی ایک سایہ آتا تھا اور کبھی دوسرا سایہ جاتا تھا، جو صاف اس بات کی علامت تھی کہ اس وقت یہ شخص جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ ارسلان کے اس بونگے سے بہانے پر میں مسکرانے لگی اور اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ویسے میرے پاس امی کی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، امی کو میں دے دیتی ہوں، تم ابھی گھر چلے جاؤ، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اب پیچھے میں اور امی تنہا کھڑے تھے۔ امی بار بار مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ ان کو خود سے نظریں چراتا دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں نے امی سے پوچھ ڈالا کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ سوال میں نے بہت عجیب انداز میں کیا تھا۔ میری بات سن کر امی کے چہرے پر پہلے تو حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر وہ دکھ سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگیں، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور امی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں آپ پر کیسے شک کر سکتی ہوں؟ میں بس آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آخر اس کا آپ کے ساتھ ایسا کیا رشتہ ہے کہ یہ نہ وقت دیکھتا ہے نہ ہی جگہ آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن ابھی امی غصہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری یہ سب سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، تم جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، ویسے بھی اب 1 ہفتے کے اندر اندر تمہارا نکاح ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنی شادی کی طرف دھیان دو اور فضول کی باتیں اپنے دماغ سے نکال دو۔ امی کی دوسری بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے۔ میں چلا پڑی، کیا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا ارسلان نے مجھے پڑھائی کی اجازت دے دی ہے اور اب وہ دوبارہ سے کالج میں میرا داخلہ کروائے گا اور اس کے بعد مجھے یونیورسٹی بھی بھیجے گا۔ وہ سب کچھ تو میں نے تمہیں شادی پر راضی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب چونکہ تم شادی پر راضی ہو گئی ہو تو میں تمہیں حقیقت بتا دیتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ تم خود بھی تھوڑی عقل سے کام لو، آگے ہی اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، اس دوران بھی اگر اس نے تمہیں 4-5 سال اور دے دیے تو وہ تو بوڑھا ہی ہو جائے گا۔ امی کی یہ بات سن کر میں رونے والی ہو گئی اور انہیں کہنے لگی، تو پھر آپ کیوں اس کی شادی میرے ساتھ کر رہی ہیں؟ آپ تو میرے ساتھ سراسر ظلم کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ اس وقت یہاں پر کھڑی ہو کر میرا دماغ خراب نہ کرو اور جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے بھی سخت نیند آ رہی ہے، میں نے بھی دوائی کھا کر سونا ہے۔ یہ کہہ کر امی نے مجھے باہر کی طرف دھکیلا
امی کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے روتے روتے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ پوری رات میں نے اسی بارے میں سوچتے ہوئے اور روتے ہوئے گزاری، چونکہ میں فجر کے قریب جا کر سوئی تھی، اس لیے اگلے دن میری دیر سے آنکھ کھلی۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تب دن کے 2 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ آج امی مجھے اٹھانے کے لیے کیوں نہیں آئیں؟ ویسے تو جیسے ہی صبح کے 8 بجتے ہیں وہ میرے کمرے میں پہنچ جاتی تھی کہ جلدی اٹھو، نحوست پھیلانا بند کرو، لیکن آج اتنا وقت گزر گیا، انہوں نے نہ تو مجھے آواز دی اور نہ ہی میرے کمرے میں آئی تھی۔ کیا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا، لیکن پھر میں خود کو تسلی دینے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہوں، بلکہ الٹا میرا ان سے ناراض ہونا بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے مجھ سے جھوٹ بولا اور ابھی بھی سب کچھ میری مرضی کے خلاف کر رہی ہیں۔ کافی دیر تک میں یوں ہی اسی حالت میں کمرے میں بیٹھی رہی اور امی کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن امی میرے کمرے میں مجھے بلانے کے لیے نہ آئیں۔ تنگ آ کر میں اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت پورا گھر خالی تھا۔ میں نے امی کو آوازیں دیں، لیکن دوسری طرف سے مجھے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ پہلے بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ امی مجھے بتائے بغیر ہی گھر سے باہر چلی جایا کرتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر رونا بھی آ رہا تھا۔ میں وہیں صحن میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد امی گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہاتھ میں بہت سارے بیگ اٹھا رکھے تھے۔ میرے قریب آ کر وہ مجھے پیار کرنے لگی اور کہنے لگیں، کیسا ہے میرا پیارا بچہ؟ میرے بچے کی نیند پوری ہو گئی؟ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر نظریں چرانے لگی۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کیوں لال ہیں یا تم کیوں روتی رہی ہو، کیونکہ وہ اس کی وجہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے تمام بیگ کھول کھول کر دکھانے لگی۔ ہر بیگ میں بہت ہی خوبصورت جوڑے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، یہ سارے جوڑے تمہارے لیے ارسلان نے خریدے ہیں۔ اس نے شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دی ہیں اور مجھے بھی پیسے دے دیے ہیں، میں اپنی مرضی سے تمہارے لیے کپڑے بنا سکوں۔ دیکھو، وہ ابھی تم پر اتنا زیادہ لٹا رہا ہے، شادی کے بعد تو وہ تم پر سب کچھ ہی لٹا دے گا۔ یہ کہہ کر امی جلدی سے وہ کپڑے سنبھالنے لگی، جبکہ میرا جی دوبارہ سے اداس ہو گیا تھا، کیونکہ میں شادی پر رضامند ہی نہیں تھی اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس دن بھی مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں اس وقت اتنا روئی کہ میرا سارا میک اپ خراب ہو گیا۔ اس وقت میں کوئی دلہن نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہی لگ رہی تھی۔ خیر، مجھے اس چیز سے بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنا منہ دھویا۔ رات کے وقت ارسلان سے جب میری بات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اس کے بارے میں جو کچھ بھی میں سوچتی تھی وہ سب صرف اور صرف فضول سوچے تھی۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں، اس سے تو اچھا کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ میں ایک ہی ملاقات میں ارسلان کی دیوانی ہو گئی اور خود پر لعنت بھیجنے لگی کہ میں نے یوں ہی اس کے بارے میں اتنا برا سوچ رکھا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ میری ازدواجی زندگی بہت کامیاب جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی ایک تبدیلی آ گئی۔ اب ارسلان رات کو دیر سے گھر واپس آنے لگا۔ جب میں اس سے دیر سے گھر آنے کی وجہ پوچھتی تو وہ مجھے یہ کہہ دیتا کہ ڈیوٹی ٹائمنگ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا، لیکن فکر مت کرو، 1 ہفتے کے بعد سب کچھ دوبارہ سے روٹین پر آ جائے گا۔ لیکن 1 ہفتے کے بعد کچھ بھی روٹین پر نہیں آیا، بلکہ اس نے اب مجھے مہینے کا وقت دے دیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ مجھے لارے لگا رہا ہو۔ اب ارسلان مجھ سے کم ہی بات کرتا تھا اور میری طرف توجہ بھی کم کر دی تھی۔ دوسری طرف اب امی بھی مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ ان کا یوں خود سے کھچے رہنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دن کے وقت جب بھی میں ان کے گھر جاتی تو وہ مجھ سے بہت ہی پیار سے پیش آتی، لیکن اگر شام کے وقت میں ان کے گھر چلی جاتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتی۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے مجھے گھر واپس بھیج دیں، جبکہ یہ بعد میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔
میں نے 2-3 بار اپنی امی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جلدی سے میری بات ٹال دی۔ مجھے کہنے لگیں، یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ہر بار ہی خوش ہوتی ہوں جب بھی تم میرے گھر آتی ہو۔ اب امی یہ گھر اپنا گھر کہنے لگی تھی، حالانکہ اس سے پہلے امی مجھے کہا کرتی تھی تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل کرے تم یہاں پر آیا کرو۔ آہستہ آہستہ ہر کوئی تبدیل ہو رہا تھا، جس کا اثر صرف اور صرف مجھ پر پڑ رہا تھا۔ میں ویسے ہی بہت چھوٹے دل کی مالک تھی، معمولی سی چیزیں بھی نوٹ کرتی تھی۔ ان دنوں تو ویسے بھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے اپنا چیک اپ کروایا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی۔ اس دن میں بہت خوش ہوئی، لیکن جب میں نے واپس آ کر اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو اس نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک دن موسم کافی خراب تھا، مجھے اپنے گھر میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہوں، کم از کم وہاں پر خوف تو نہیں محسوس ہوگا، اور اگر امی نے میرے اس وقت آنے پر کچھ بھی کہا تو انہیں کہہ دوں گی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے وہاں پر رہنے کی اجازت دے دیں گی۔ میں دماغ میں یہی سوچتی اپنے گھر سے نکل پڑی۔ جب میں اپنی امی کے گھر کے دروازے پر پہنچی، میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہوا کی وجہ سے زور زور سے بج رہا تھا۔ امی کی لاپرواہی پر مجھے تھوڑا سا غصہ آیا۔ سوچا کہ اندر جا کر امی سے اس بارے میں بات کروں گی۔ جیسے ہی امی کے کمرے میں گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ میرا شوہر میری ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، جبکہ میری ماں اس کے بالوں میں انگلیاں چلائے جا رہی تھی۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تب امی میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ تقریباً 1 مہینے کے بعد مجھے ہوش آیا ہے۔ امی کو دیکھ کر میں نے چہرہ موڑ لیا۔ میری اس حرکت پر امی نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پیار سے پکڑا اور مجھے کہنے لگی، تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب غور سے میری بات سنو، تمہیں خود ہی ساری حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی امی کی بات سننے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ ارسلان میری ماں کا سگا بیٹا ہے، جبکہ میں ان کی سوتیلی بیٹی تھی۔ وہ مجھے ایک کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے تھے۔ اس وقت ارسلان اچھا خاصا سمجھدار تھا۔ جب میں بڑی ہونے لگی تو ابو کو فکر ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارسلان بہک جائے اور مجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ ویسے بھی میرے ابو کا اپنا ہی عجیب و غریب دماغ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ارسلان کو پھپھو کے حوالے کر دیں گے۔ اس وقت میری بھی عمر زیادہ نہیں تھی، اسی وجہ سے مجھے یہ باتیں بعد میں بھول گئیں۔ یوں ارسلان پھپھو کے پاس رہنے لگا۔ پھپھو کا گھر ہمارے گھر کے بالکل قریب ہی تھا۔ جب ارسلان پولیس افسر بنا، اسے 1 مہینے بعد پھپھو کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اگر وہ چاہتے تو اس وقت مجھے سب کچھ بتا دیتے، لیکن اس وقت ارسلان خود ہی ناراض ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بات کرے اور دوبارہ ان کے پاس آ کر رہے، لہٰذا اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ کوئی بھی مجھے حقیقت کے بارے میں نہیں بتائے گا اور جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دے۔ لیکن پھر بعد میں میری امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو برین کینسر ہے، ان کے پاس تھوڑا ہی وقت بچا ہے۔ یہی وہ عرصہ تھا جب ارسلان کو ہدایت مل گئی۔ اس نے امی سے آ کر معافی مانگی اور پھر دوبارہ سے امی سے راضی ہو گئی۔ اس دوران میری بھی شادی ارسلان سے ہو گئی۔ وہ ایک اچھے موقع کا انتظار کر رہا تھا جب مجھے حقیقت کا بتا دیتا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر اتنے احسانات کیے تھے میں انہیں پر شک کرنے چلی تھی۔ میں نے اپنی امی سے معافی مانگی، امی نے مجھے معاف کر دی۔ اس کے بعد امی کو آپریشن ہوا اور آپریشن کامیاب ہو گیا۔ امی کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کے بعد میں، ارسلان اور امی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔